میں پہلے آپ کے جو دوسرا انٹروڈکشن ہے جو کہ آج لوگ دیکھیں گے جی جی اس حوالے سے آپ مجھے بتائیے کہ عام جو دوست ہیں، عام جو لوگ ہیں، ان کے لیے بایولوجیکل جو سائنس ہے اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے، اور آپ آسان لفظوں میں ان کو کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہ کہتا ہوں کہ علم کی ہر جو شاخ ہے، ہر جو فیلڈ ہے نا، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے میرے بایولوجیکل سائنس کے حوالے سے پوچھا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بایولوجی جو ہے وہ اپلائی ہو رہی ہے ایگریکلچر میں. ٹھیک ہے. کراپس کو بڑھایا جا رہا ہے، کراپس کو سیو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، پیراسائٹ سے. اچھا، اسی طرح سے بایولوجیکل سائنس کو اپلائی کیا جا رہا ہے انوائرمنٹ کو سیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو عام پبلک ہے اس کی جو فزیولوجی ہے اس کو سیو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں. بہت ساری چیزیں ہیں جو اپلائیڈ ہیں، ٹھیک ہے. جو لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، جس کا ہم بالکل اس کا نہیں خیال کر رہے. میں 90s سے میں نے پہلا جو کالم لکھا تھا وہ شاید 98 تھا، 99 تھا، اخبار خبریں میں چھپا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بلڈ گروپ ہے، ٹھیک ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں کہ کیسے اپلائی کرنا چاہیے ہمیں. بلڈ گروپ جو ہیں وہ ہمارے جو بلڈ سیلز ہوتے ہیں اور ڈیڈ بلڈ سیلز، ان کی جو پلازما میمبرین ہے وہاں پر اینٹیجنز ہوتی ہیں. ان کی وجہ سے ہماری باڈی میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب وہ کون سی ہیں؟ اینٹیجن اے ہے، ٹھیک ہے. اینٹیجن بی ہے. ٹھیک ہے. یہ دو اینٹیجن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ایک سسٹم بنتا ہے جس کو ہم اے بی او سسٹم کہتے ہیں. 4 اے بی او سسٹم میں 4 بلڈ گروپس بنتے ہیں، اے بی، ٹھیک ہے. اے بی اور او یعنی 0. ٹھیک ہے، جو عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں اے پازیٹیو بی نیگیٹو. نہیں، پازیٹیو اور چیز ہے. ہاں. اے بی اور او، ٹھیک ہے. یہ اے بی او سسٹم ہے. ٹھیک ہے. جو پازیٹیو کہتے ہیں اس کے لیے الگ اینٹیجن ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے آر ایچ اینٹیجن، جس کو ریسس فیکٹر کہتے ہیں. وہ یا کسی کے اندر موجود ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. اگر موجود ہو تو ہم کہیں گے اے پازیٹیو یا اے بی پازیٹیو یا بی پازیٹیو یا او پازیٹیو. ٹھیک ہے. اچھا، اگر نہیں ہے وہ تو ہم کہیں گے اے بی نیگیٹو. اے بی نیگیٹو کا مطلب کیا ہے؟ اے بی اینٹیجن دونوں موجود ہیں، ٹھیک ہے. آر ایچ فیکٹر نہیں ہے، آر ایچ فیکٹر نیگیٹو ہے. اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ بی نیگیٹو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بی موجود ہے لیکن اس کے اندر آر ایچ فیکٹر نیگیٹو ہے، یعنی آر ایچ فیکٹر نہیں ہے. اچھا، یہ آر ایچ فیکٹر کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں کہ کیا ہے؟ یہ نا ایک منکی سے سب سے پہلے ڈسکور ہوا تھا. ٹھیک ہے. اس کو ریسس منکی کہتے ہیں. اچھا، ٹھیک ہے. یہ اب کروموسوم لیول پہ نہیں جاؤں گا، کروموسوم لیول پہ کون سے جین پہ ہوتا ہے فلاں فلاں، اس میں نہیں جاؤں گا. یہ ایک اینٹیجن ہے جو یا موجود ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اب اس کا بڑا رول ہے میرج میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک تیسرا بلڈ گروپ یہ ہم بتا دیتا ہوں آپ کو. ایک ہو گیا، ویسے 64 کے قریب ہیں جو ڈسکور ہو چکے ہیں. ہمارے بلڈ گروپ 64 ہیں ہیومن میں جو ڈسکور ہو چکے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. ان میں سے 3 جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک ہے اے بی او سسٹم، دوسرا ہے ایم این سسٹم، سوری آر ایچ سسٹم، اور تیسرا ایم این سسٹم. ٹھیک ہے. یہ میں پہلے دوسرے نمبر پہ کہہ کے پھر سوری کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایم این سسٹم کی امپورٹنس تیسرے نمبر پہ آتی ہے. یہ ہوتا ہے پیٹرنٹی کو، ولدیت کو چیک کرنے کے لیے. اچھا. ہمارے ہاں تو نکاح سسٹم ہے نا، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جتنا نکاح ہو گیا وہ بچے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن باہر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری اس خاتون سے شادی ہوئی تھی اور یہ جو اس کا بچہ ہے یہ میرا نہیں ہے. اچھا. تو وہ پھر ایم این سسٹم سے چیک کرتے ہیں. صحیح. وہ پیٹرنٹی ٹیسٹ اس سے ہوتا ہے. اگر فرض کریں کہ ایک خاتون جو ہے اس کا بلڈ گروپ ہے این، ٹھیک ہے، ہسبینڈ کا بھی کیا ہے؟ این ہے، بچہ ایم این ہے، تو عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے، وہ بلاتی ہے بایولوجسٹ کو، وہ ان کا ایم این سسٹم سے بلڈ گروپ چیک کرتا ہے اور ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک. ایک اور چیز ہے، یہاں سے لوگ یورپ جا رہے ہیں، عام طور پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کا اپنا بچہ نہیں ہے فرض کریں، آپ اپنے بھانجے کو کہتے ہیں کہ یہ میرا بچہ ہے، فراڈ کر کے جا رہے ہیں. وہ بلڈ گروپ چیک کرتے ہیں، ایم این سسٹم سے پتہ چل جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کا بلڈ گروپ ہے کیا؟ ایم. آپ کی وائف کا ہے این. آپ کے بچے کو لازمی طور پہ ایم این ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اگر وہ این ہے ہاں یا ایم ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرا جین کہاں گیا؟
اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی اور کا آپ دونوں کا بچہ نہیں ہے, وہ کسی اور کا ہے, کسی اور کا لائے آپ. تو اس طرح سے یہ ڈیسائیڈ کرتے, اس طرح سے بایولوجیکل سائنس ججز کی ہیلپ کرتی ہے. یہ جو انگوٹھا یہ ایک نالج ہے صحیح جو میڈیکل سائنس والوں کو بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے ذریعے سے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انگوٹھا میں لایا ہے یا تسی لایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. پہلے انگوٹھا چھاپ کس کو کہتے تھے نا, وہ اس کو کہتے تھے جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا. آخر کار آپ کے سگنیچر جو ہے وہ لوگوں نے کاپی کر لیے. اب یہ انگوٹھا جو ہے کاپی نہیں ہوتا. اب اہم ڈاکومنٹس پہ انگوٹھا اور جو سگنیچر دونوں ہوتے ہیں, یہ ایک نالج ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, آج ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ جب اس کی کاپی لوگ کر لیتے ہیں تو پھر لوگوں نے اس کا حل بھی نکالا ہے. ریٹینا کا ٹیسٹ کرتے ہیں. اچھا, ریٹینا کا فوٹو بناتے ہیں. ریٹینا آپ کا میرا ڈفرینٹ ہوئے گا. بالکل ٹھیک. ریٹینا میں راڈز ہوتے ہیں اور کونز ہوتے ہیں, اور ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے. جو آپ میں ڈفرینٹ ہے مجھ میں ڈفرینٹ ہے. وہ اس کی پکچر لیتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ آپ. اب انہوں نے مطلب وہ پاسورڈز کو بھی ریٹینا کے ساتھ کئی جگہ پہ لنک کر دیا کہ آئیز. آپ دبئی میں ہم جاتے ہیں تو وہ ریٹینا کو جو ہے وہ اسکین کرتے ہیں. وانس ایک دفعہ ہو جاتا ہے پھر آگے دوبارہ ضرورت نہیں. آپ کا ریٹینا جو ہے نا وہ بتاتا جائے گا نا. ٹھیک ہے, آپ کو سم کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں گے, آپ کیمرہ کی طرف دیکھیں گے, کیمرہ آپ کو ڈیٹیکٹ کر لے گا آپ کہ آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ واپس آتے ہیں. اب بلڈ گروپ جو ہے, یہاں پر میں کہتا ہوں کہ میں چیخ کے لوگوں کو کہتا ہوں, یار